امریکہ اور اسرائیل ایران میں حکومت بدلنا چاہتے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کا پورا منصوبہ چند گھنٹوں میں ہی ناکام ہو گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک چونکا دینے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پر حملے کا مقصد صرف جوہری پروگرام ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے حکومت کی تبدیلی کا ایک خفیہ منصوبہ بھی موجود تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے کہ ایران کی موجودہ قیادت کمزور ہو جائے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت سامنے آئے، اور اس منصوبے میں ایک حیران کن نام شامل تھا: سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد۔ اس آپریشن کو مبینہ طور پر آپریشن ایپٹک فیوری کا نام دیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جائے، کمانڈ سسٹم توڑا جائے، عوام میں خوف اور انتشار پیدا کیا جائے اور پھر ایک نئی قیادت سامنے لائی جائے۔ اسرائیل کو امید تھی کہ ایران کا نظام اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ احمدی نژاد ہی کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ایران کا صدر رہ چکا ہے، عوام میں اس کی ایک پہچان موجود تھی۔ بعد میں اس کے سپریم لیڈر خامنائی سے اختلافات بڑھ گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کو لگا کہ شاید وہ ایک متبادل چہرہ بن سکتے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ تہران کے علاقے نارمک میں جہاں احمدی نژاد مبینہ طور پر نظر بند تھا، وہاں اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا۔ اصل میں نشانہ تھی وہ سیکیورٹی پوسٹ جو احمدی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پوسٹ تباہ ہو گئی، احمدی نژاد بچ گیا مگر معمولی زخمی ہوا۔ امریکی میڈیا نے اسے جیل توڑنے جیسا آپریشن قرار دیا۔ پھر پلان ناکام کیوں ہوا؟ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا نظام توقع کے مطابق نہیں ٹوٹا، عوام سڑکوں پر نہیں نکلی، حکومت نے جلد کنٹرول سنبھال لیا، اور سب سے بڑا جھٹکا یہ لگا کہ احمدی نژاد خود منظر سے غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملے اور موت کے قریب تجربے کے بعد وہ شدید خوفزدہ اور مایوس ہو گیا تھا، اور جب مرکزی شخصیت ہی غائب ہو جائے تو پورا پلان بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی اس رپورٹ کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ ہار رہا ہے، تو ایسی چیزیں ظاہر کر کے عوام کے دل میں شکوک و شبہات ڈال کے ایرانی عوام میں بھی اختلافات اور تفریق پیدا کی جا سکے۔